بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کون ہیں اور قیامت کی نشانیوں کی ترتیب اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے۔ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نیک شخصیت ہوں گے۔ آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات سنوار دے گا۔ ان کی وجہ سے زمین پر عدل و انصاف اسی طرح بھرپور ہوگا جیسے اس زمین پر ظلم و زیادتی کا راج تھا۔ آپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور آپ کے والد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ مہدی یا احمد بن عبداللہ مہدی ہوگا۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کے ظہور پذیر ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کا جس وقت ظہور ہوگا اس وقت زمانے کے لوگ بہت بگڑ چکے ہوں گے اور دھرتی پر ظلم و زیادتی کا راج ہوگا۔ آپ کے ظہور اور علامات کے حوالے سے ہماری ذکر کردہ اہم ترین باتوں کی دلیل احادیث مبارکہ سے ملتی ہے جو کہ معنی کے لحاظ سے تواتر تک پہنچتی ہے۔ تاہم کچھ احادیث کی روشنی میں اہل علم نے ترتیب اخذ کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا ظہور، یہ بہت ساری نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے۔ انہی نشانیوں میں سے کچھ یہ ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا جانا، طاعون، امواس، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، امانت اٹھ جانا، علم ختم ہو جانا، جہالت عام ہو جانا، سود، زنا، آلات موسیقی اور شراب کا عام ہو جانا اور انہیں حلال سمجھنا، عمارتیں بناتے ہوئے مقابلے بازی کرنا، قتل عام ہو جانا، وقت قریب ہو جانا، مساجد کو خوب سجانا، شرک عام ہو جانا، بے حیائی کا عام ہونا، بخیلی اور کنجوسی زیادہ ہو جانا، کثرت سے زلزلوں کا آنا، زمین دھسنے، چہروں کے بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے کے واقعات رونما ہونا، نیک لوگوں کا چلے جانا، مومن کے خوابوں کا سچا ثابت ہونا، سنتوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ عام ہو جانا، جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا، اچانک اموات میں اضافہ ہو جانا، بارشیں زیادہ اور زراعت میں کمی ہونا، موت کی تمنا کرنا، رومی قوم کی بہتات ہو جانا اور ان کا لڑائیاں لڑنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی چھوٹی علامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی۔ امام مہدی کا ظہور پذیر ہونا، آپ کا ظہور دجال کے نکلنے اور سیدنا عیسیٰ بن مریم کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا۔ اس کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر سیدنا مہدی انہیں کہیں گے کہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے، نہیں، تم آپس میں ہی اس کے ذمہ دار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی امت کی تکریم ہوگی۔ اس حدیث کو حارث بن ابو اسامہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ میں کہتے ہیں، اس حدیث کی سند جید ہے، ویسے اس حدیث کی بنیادی صحیح مسلم میں ہے، تاہم وہاں پر امیر کا نام نہیں لیا گیا، وہاں صرف یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر ان سے کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہیں گے، نہیں، قطعاً یقیناً امارت کا معاملہ تمہارے درمیان ہی رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے مطابق سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام امام مہدی کے
اقتدا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام مہدی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پہلے آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں رونما ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یاجوج اور ماجوج سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانے میں رونما ہوں گے۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دجال کے بارے میں حدیث سنائی اور اسی میں فرمایا، ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائیں گے، میں نے اپنے ایسے بندوں کو ظہور پذیر کر دیا ہے جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی کوئی سکت نہیں ہے، اس لیے میرے بندوں کو طور پہاڑ کی جانب لے جاؤ تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کے لشکر کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت میں ہے اس کے بعد قیامت کی نشانیاں تیزی کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نشانیاں ایک دوسرے کے بعد اس طرح تیزی سے رونما ہوں گی جیسے لڑی میں پروئے ہوئے دانے گرتے ہیں۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دابا کا ظہور ہوگا، زمین دسنے کے واقعات ہوں گے اور دیگر قیامت کی بڑی نشانیاں رونما ہونا شروع ہو جائیں گی۔